السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ نیلم، اور نیلم آپ کو اپنے چینل میں ویلکم کرتی ہے۔ شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر، جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ لسنرز آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے، اور شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز۔ آج کی پہلی خوفناک کہانی میرے ساتھ جان زیب نے شیئر کی ہے۔ جان زیب کہتے ہیں کہ میں ہارون آباد میں رہتا ہوں اور آپ کے ساتھ چند خوفناک واقعات شیئر کروں گا۔ ریگستان کے متعلق تو سبھی جانتے ہوں گے۔ ریگستان کا مطلب کیا ہے یہ تو بچہ بچہ جانتا ہوگا، جہاں پر دور دور تک سوائے ریت اور مٹی کے ٹیلوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مٹی تو نہیں کہہ سکتے، وہ بھی ریت کی ایک فارم ہے جو کہ ریڈ کلر کی ہوتی ہے، یعنی کبھی ریڈ اور کبھی سکن۔ کہتے ہیں کہ ریگستان ایک تپتا ہوا صحر ہے، ایک تپتا ہوا ایسا صحرا ہے، ایک ایسا صحرا ہے جس کے متعلق انسان سوچ کے بھی ڈر جاتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر کوئی ریگستان میں گم ہو جائے تو وہ زندگی بھر کنارہ نہیں ڈھونڈ سکتا۔ ریگستان ایک ریت کا سمندر ہے، اور اس سمندر کے متعلق سوچ کر بھی انسان کی روح کانپ جاتی ہے۔ اسی طرح کا ایک خوفناک واقعہ میں آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ میرے ایک منہ بولے بھائی سمجھ لیں، کزن جو بھی، ان کے ساتھ کوئی پرابلم تھی، اور جس کی وجہ سے انہیں ایک عمل کرنا پڑا، اور جس عامل نے ان کو عمل بتایا تھا اس عامل نے یہ بولا تھا کہ یہ عمل تم نے تپتے ہوئے صحرا میں اور ٹھنڈی ریگستان کی رات میں کرنا ہے۔ یعنی جو ریگستان ہوتا ہے وہ دوپہر کے ٹائم تو تپ رہا ہوتا ہے کسی تندور کی طرح، کسی گرم چولہے کی طرح، لیکن رات کے ٹائم اس کا اثر بالکل اور ہوتا ہے۔ وہ بالکل یخ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اتنا ٹھنڈا جس میں انسان اوپر بلینکٹ اور کمبل لیے بنا، بلینکٹ اور رضائی لیے بنا سو نہیں سکتا ریگستان میں بغیر کسی گھر کے۔ کہتے ہیں کہ وہ عمل کے لیے چلا گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں سے ایسی ایسی مخلوقات کو دیکھا جس کا وہ بیان تو کر سکتا تھا، لیکن جتنا بیان کیا وہ کر لیا، لیکن اس سے آگے وہ عمل نہیں کر پایا۔ اس کے اوپر ایک ایسے دیو کا بسیرا تھا، ایک ایسے جن کا بسیرا ہو چکا تھا جس نے اس کو تو نقصان دیا ہی تھا، لیکن اس کی ایک بیٹی تھی جو کہ سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اس بچی کے اوپر بھی وہ چیز حاوی ہو گئی، اور اس کے دماغ کے اوپر اس نے ایسا جادو عمل نقصان کیا کہ اس کا علاج ایک دن میں 25 لاکھ روپے تھے، اور وہ علاج نہیں کروا سکتا تھا۔ اس کی بچی موت کے منہ میں جا رہی تھی دن بدن، اور اس عمل کو کروانے کے لیے 25 لاکھ جو کہ روز کا درکار تھا، اور کتنا عرصہ وہ 25 لاکھ اس کو دینا تھا روز بروز، یہ وہ ڈاکٹرز اس کو نہیں بتا سکتے تھے۔ اپنی بیٹی کو چونکہ وہ گھر لے آیا تھا، اور اس کا علاج اس نے روحانی طور پر کروانا شروع کر دیا۔ اس عامل نے کہا کہ تمہیں ریگستان میں جا کر یہ عمل کرنا ہوگا، کیونکہ تمہارے اوپر جو جن دیو مسلط ہوا ہے وہ ایک ریگستان میں رہنے والا جن ہے، اور اس کو ریگستان میں ہی بیٹھ کر اس کا چلا کرنا ہوگا۔ وہ عامل چونکہ خود بہت ماہر عامل تو نہیں تھا، جس کی وجہ سے اس نے اس شخص کو ہی کہہ دیا کہ تمہیں یہ چلا کرنا ہوگا، اور وہ اس چلے کے لیے تیار ہو گیا بنا کسی خوف اور ڈر کے، کیونکہ اس کی بیٹی تھی، اس کی بیٹی کی جان جا رہی تھی۔ اب جب وہ عمل کرنے کے لیے گیا تو وہ کیا دیکھتا ہے دن کے ٹائم، ایسی مخلوقات جن کو دیکھ کر انسان دنگ رہ جائے۔ ریگستان میں ایک پوری جنات کی آپ یہ سمجھ لیں کہ جماعت رہتی ہے۔ جنات اس قدر ریگستان میں رہتے ہیں کہ ہم لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ ریگستان ایک بالکل خاموشی، سناٹا، انسان کا کوئی وجود نہیں ہے ادھر، اور جنات سب سے زیادہ اس جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں جہاں پر انسان نہیں ہوتے۔ زیادہ تر جنات، بہت کم شریر جنات ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کی آبادی میں آتے ہیں اور الٹ ان کو ہی تنگ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں عمل کرتے جا رہا تھا، مجھے ادھر دن رات 11 دن گزارنے تھے، دن اور رات ادھر ہی کو رہنا تھا، ادھر سے واپس نہیں آنا تھا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جیسے ہی وہ عمل شروع کیا، وہ مخلوق تو مجھے نظر آنے لگی اس عمل سے، کیونکہ اس عمل کا مقصد تھا کہ اپنی اس آنکھ سے، باطنی آنکھ سے جنات کو دیکھنا تھا، اپنے اندر باطنی آنکھ کو کھولنا تھا
تبھی اس جنات کو قابو کر سکتے تھے ہم۔ کہتے ہیں جیسے رات ہوئی تو میں کیا منظر دیکھتا ہوں کہ اچانک سے رات کے ٹائم مجھے بینڈ باجوں کی آواز آنے لگی، یعنی ایسے جیسے کسی کی شادی ہو رہی ہے، شادی کا سماں کوئی پیش کر رہا ہو، ایسی آوازیں مجھے آنے لگی۔ میں نے ادھر ادھر سے دیکھا تو میرے پیچھے میں پوری ایک جنات کی جماعت، ایک جنات کی بارات کو دیکھ رہا تھا، جنہوں نے بڑے بڑے بجانے والے، جن کو ہم بینڈ باجا بولتے ہیں، وہ پکڑے ہوئے تھے۔ ایسی چیزیں پکڑی ہوئی تھی انہوں نے ہاتھوں میں۔ ان کے باقاعدہ کچھ لوگوں نے اپنے کندھوں کے اوپر ڈولی اٹھائی ہوئی تھی۔ ایک شخص جس کے سر کے اوپر ایک بہت بڑی کیپ تھی، ٹوپی، جو بھی اس کو بول سکتے ہیں ہم، وہ تھی، اور وہ آگے چلتا ہوا آ رہا تھا۔ اس نے اپنے بازو کندھوں کے اوپر ایک چادر رکھی ہوئی تھی جو کہ سبز رنگ کی تھی اور بالکل سفید لباس میں۔ میں نے جب ان کو دیکھا تو میں یہ سمجھا کہ شاید یہ انسان ہے اور ادھر سے ان کا گزر ہو رہا ہے، کیونکہ بہت سے اس ڈیزرٹ کے ارد گرد بہت سے گاؤں ہیں، اور وہ جو ڈیزرٹ ہے وہ سندھ کے علاقے کی طرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں یہ چیز سمجھ گیا اور میں ادھر کی طرف جب جانے لگا تو مجھے ایک دم یاد آیا کہ میں تو کسی حصار میں ہوں، مجھے باہر نہیں نکلنا۔ میں باہر نکلا تو میرا وہ حصار ٹوٹ چکا تھا اور میں بہت خوف و خطر میں تھا، لیکن میں اب اپنے آپ کو سنبھال رہا تھا، آیت الکرسی پڑھ کر، درود ابراہیمی پڑھ کے۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنات کی وہ برات اب بالکل میرے قریب آ چکی ہے۔ تو اسی جگہ پر ڈیزرٹ میں ایک پودا تھا، بہت بڑا سا، کافی بڑی سی جھاڑی تھی۔ اس جھاڑی میں یہ سوچے بنا کہ اس جھاڑی کے اندر بہت سے سنیک بھی ہو سکتے ہیں، جو کہ ہوتے ہیں ڈیزرٹ میں، بنا سوچے سمجھے میں اس جھاڑیوں کے پیچھے چھپ گیا اور آیت الکرسی اور درود ابراہیمی کو اپنے اوپر پڑھا تھا۔ میں آپ لوگوں کو وہ الفاظ بیان نہیں کر سکتا۔ جیسے میں نے درود ابراہیمی اور آیت الکرسی کو اکٹھا پڑھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کسی غائبی چیز نے میرے اوپر ایک غلاف ڈال دیا ہے، اور جنات بالکل اب میرے قریب آن پہنچے تھے، جو کہ مجھے دور سے دیکھ رہے تھے۔ پہلے ان کا گزر دوسری طرف تھا، مجھے دیکھ کر انہوں نے اپنا گزر میری طرف کر لیا، یعنی اپنا رخ میری طرف کر لیا۔ میرے اوپر ایک پورا غلاف تھا۔ جنات کی وہ بارات بالکل اب میرے قریب، اس جھاڑی کے قریب آ کر رک گئے۔ وہ بینڈ باجا بجنا رک گیا، خاموشی ہو گئی۔ میں جھاڑیوں کے پیچھے سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ لوگ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ ایک شخص جھاڑی کی طرف بڑھا، جیسے وہ جھاڑی کے قریب آنے لگا تو اس کو ایسی زوردار کرنٹ لگی کہ وہ پیچھے جا کر گرا۔ ان کی جو لینگویج تھی وہ بالکل ڈیفرنٹ تھی، میں نے آج تک وہ لینگویج نہیں سنی، نہ انگلش، نہ اردو، نہ پشتو، کچھ بھی نہیں، وہ نہ عربی، کچھ ایسی لینگویج نہیں تھی، نہ جانے وہ کیا لینگویج تھی، میں نہیں جانتا اس کے متعلق۔ جانزیب کہتے ہیں کہ میرے دوست نے بتایا کہ وہ جیسے ہی پیچھے گرا تو ایک دو اور شخص آئے، وہ بالکل جھاڑی کے قریب آنے لگے تو ان کو کرنٹ لگا، وہ بھی پیچھے جا کر گرے۔ اب وہ جو ان کا سردار تھا، جو کہ بالکل آگے تھا، جس کے سر پہ بہت بڑی ایک کیپ تھی، ایک پگڑی تھی، وہ اب ان کو یہ مجھے سمجھ آ رہی تھی ہاتھ کے اشاروں سے کہ وہ بلا جو بھی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ اب میں اس کے قریب جاتا ہوں۔ وہ بالکل میرے سر کے اوپر آ کر کھڑا ہو گیا، اور اس ٹائم مجھے یہ پتا تھا کہ وہ میرے سر کے اوپر کھڑا ہے، اور میں درود ابراہیمی اور آیت الکرسی کو بلند آواز میں پڑھا تھا، اور یہ محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ان کی آنکھوں سے میں اوجھل ہو چکا ہوں۔ وہ میرے پاس کھڑے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، لیکن اس کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ ایک دیو قد قامت کا شخص تھا، شخص تو نہیں، سوری، اس کو جنات بولیں گے ہم۔ وہ کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک دوسرے کو اشارہ کیا، جو کہ میرے بالکل سامنے تھے، جو میری بیک پہ تھا وہ تو میں نے نہیں دیکھا اس نے کوئی اشارہ کیا۔ جو میرے سامنے کھڑے تھے انہوں نے اشارہ کیا، اور اشارہ کر کے اس کو اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، اور وہ دیو قامت جن اس کی طرف چلا گیا۔ میں نے کیا دیکھا کہ ڈولی کے اندر سے ایک خوفناک شکل کی کالی چڑیل، ایک کالی پرچھائی آفت، جو کہ بالکل اس ڈولی سے باہر نکلتی ہے اور نکل کر ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہے۔ رات کا ٹائم تھا، اس جگہ پر اس قدر خوشبو تھی کہ جیسے ادھر پتہ نہیں کیا چیز ہے۔ اب انہوں نے وہ ڈولی ادھر اتار دی۔ جیسی وہ کالی آفت اس ڈولی کے اندر سے نکلی تو اس کے بعد اس ڈولی میں سے ایک خوبصورت دوشیزہ نکلی۔ انہوں نے وہ ڈولی ادھر اتار دی، اور اتارنے کے بعد اب وہ جو سارے لوگ تھے وہ اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ کوئی آگ لگا رہا تھا بیٹھ کر،
ایک دم دیکھتے دیکھتے ادھر اور سما ہو گیا، دیکھتے دیکھتے بہت عورتیں، بچے، کچھ لوگ سبزی کاٹ رہے ہیں، کچھ لوگ آگ جلا رہے ہیں۔ ان کے پاس بہت بڑی بڑی دیگیں تھیں جن کو وہ بنا رہے تھے۔ اس آگ جہاں وہ آگ جلا رہے تھے، اس آگ کے اوپر انہوں نے وہ بڑی دیگ کو رکھ دیا۔ وہ ایک دیگ نہیں تھی، وہ ہزاروں کی تعداد میں تھی۔ دیکھتے دیکھتے وہاں پر سبزیاں کٹیں، گوشت کی خوشبو، عجیب سے ادھر ایک سینیریو تھا۔ انہوں نے پورا کھانا تیار کیا۔ میرے دیکھتے دیکھتے کچھ جو مخلوق تھی وہ بالکل چھوٹے قد کی تھی، ان کے جو چہرے تھے وہ کسی ریچھ کی طرح تھے، اور ان کے پیچھے دم تھی۔ وہ لوگ ادھر اب جو ٹینٹ ہوتے ہیں باقاعدہ ٹینٹ لگانے لگے۔ دیکھتے دیکھتے چیئر سجا دی انہوں نے۔ ادھر ایک شور و گل کا سما تھا۔ اس ریگستان کے بالکل درمیان میں، صحرا کے درمیان میں انہوں نے ایک اپنی دنیا بسائی ہوئی تھی۔ ادھر کسی کی شادی تھی۔ ایک خوبصورت دوشیزہ، اور وہ جو ایک بہت دیو قد قامت کا شخص تھا، وہ اب ان چیئرز پہ جا کر سامنے بیٹھ کے ٹھیک اسی طرح جیسے ہم دولہا دلہن کی شادی کرتے ہیں، وہاں پر کھانے کھائے جا رہے تھے۔ وہاں پر جو کھانے سرو کر رہے تھے وہ چھوٹے قد کے، جن کی شکلیں ریچھ کی طرح تھیں، ان کے جسم انسانوں کی طرح تھے، اور ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی دم تھی، ان کی ٹیل تھی، اور وہ لوگ ان کے آگے کھانا پیش کر رہے تھے۔ صبح تک یہ منظر جاری رہا۔ صبح دیکھتے ہی اچانک سے ایک لمحے میں وہ سب کچھ دھواں ہو گیا۔ ریگستان میں اس قدر خوفناک بلائیں ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھا کہ ادھر عجیب و غریب قسم کی مخلوقات جو کہ کالی سیاہ اور کسی دھوئیں کی مانند وہ مخلوقات تھیں ادھر، جن کو دیکھ کر میں حیران اور دنگ رہ گیا۔ الحمدللہ میرا وہ احسار تو ٹوٹ گیا، لیکن مجھے کسی چیز نے تنگ نہیں کیا۔ 11 دن کا وہ عمل تھا، ابھی پہلا ہی دن تھا، پہلے دن کی رات تھی۔ میں واپس آیا، میں نے اس عامل سے بات کی۔ اس عامل کو کہا کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ میں کسی پہ یقین نہیں کر سکتا۔ اگر میری بیٹی کی زندگی ہوئی تو وہ خود ہی بچ جائے گی، لیکن میری قسمت، میری بیٹی کومے میں چلی گئی، اور آج اس بات کو 3 سال گزر گئے ہیں۔ آج تک میری بیٹی کومے میں ہے، زندہ ہے بالکل۔ وہ جو بھی مخلوق تھی، وہ اس ایک دن کے عمل سے، جو وہ میں نے سارا صحرا میں عمل دیکھا، اس سے وہ مخلوق بھاگ گئی، جہاں بھی چلی گئی، لیکن میری بیٹی کی زندگی کو مکمل طور پر خراب کر گئی۔ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مجھے ابھی بھی بہت یقین ہے کہ میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ایک واقعہ تھا جان زیب نے جو کہ میرے ساتھ شیئر کیا۔ بہت شکریہ ہے جان زیب آپ کا۔ جان زیب کہتے ہیں کہ میرا وہ دوست آج بھی اپنی دکھ اور درد کی کہانی سناتا ہے تو اس کی آنکھوں میں بہت سے آنسو ہوتے ہیں۔ میری یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ایسی مخلوقات سے ہم سب کو دور رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔ تو لسنر، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی۔ آپ لوگوں کو کیسی لگی ہے میرے چینل کی خوفناک کہانی؟ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیجیے گا، اور آپ بھی اپنی خوفناک کہانی ہے میرے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں میرے ای میل آئی ڈی اور فیس بک آئی ڈی پر، اور کومنٹ باکس میں بھی۔ آپ لوگ میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب، لائک اور شیئر کریں، آپ کی سپورٹ مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ اور آج کا اچھا میسیج ہے کہ ہمیشہ سچ بولیں، محنت کریں، اور اپنے والدین کی خدمت کریں، نماز، قرآن پاک اور درود شریف کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں تو کامیابی ہماری قدم چومے گی۔ آئی ہوپ اس پر آپ عمل کرتے ہوں گے، اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے۔ دعاؤں میں ڈھیر سارا یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔